تنبیہ الغافلین کے اندر علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، بڑا امانت دار تھا، دیندار بھی تھا، نیک بھی تھا، ایماندار بھی تھا۔ لوگ اپنے امانتیں اس کے پاس رکھواتے تھے، اپنے امانتیں ان کے پاس لوگ رکھواتے تھے۔ اتنا ایمان، اس دور میں تو بینکوں کا نظام تھا نہیں، جس کے بعد کوئی زیادہ پیسہ اشرفیہ ہوتی تھی وہ کوئی ایماندار بندے کو تلاش کرتا تھا کہ اس کے پاس رکھ لو، چلو محفوظ رہے گی۔ لوگ اس کے پاس اپنے امانتیں رکھواتے تھے۔ ایک بندے نے اپنی اشرفیوں کی تھیلی بھری اس کے پاس رکھوا دی اور کہیں چلا گیا۔ کافی عرصے بعد جب آیا، تلاش کیے کہ چلو اسے اپنے اشرفیاں لے لوں گا۔ جب تلاش کیا پتہ چلا وہ تو فوت ہو گیا۔ ان کے بیٹوں سے ملا کہ جی میں نے آپ کے باپ کے پاس ایسے ایسے جو ہے نا کچھ امانتیں رکھوائی تھی۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے تو ہمیں کچھ وضاحت نہیں کی، ہمیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا آپ کے اشرفیوں کے بارے میں، اور نہ ہی ان کے پاس گھر میں کچھ ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں رکھی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ۔ اچھا، بڑا پریشان ہو گیا کہ زندگی کی ساری جمع پونجی لٹ گئی، اب کیا کروں؟ وہ پریشانی کے عالم میں وہ مکہ کے اندر جو بڑے بڑے اہل اللہ تھے، نیک لوگ تھے، علماء تھے، ان کی ایک مجلس ہوتی تھی۔ انہوں نے آ کے اپنا مسئلہ ان سے بیان کیا کہ جیسے ایسے میرے کوئی ایسا کوئی طریقہ بتاؤ کہ اب میں ان سے اپنی امانت کا تو پوچھوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے کرو، آدھی رات کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس چلے جانا، وہاں جا کر، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے، ابھی کوئی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سنا ہے، اور یہ بڑے محقق عالم ہے علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، تنبیہ الغافلین عربی کے اندر لکھی گئی ہے، ابھی ترجمہ اس کا اردو میں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ زمزم کے کنویں کے پاس جا کر، کیونکہ نیک روح ہے وہاں جمع ہوتی ہے، تو نے آواز دینی ہے فلاں بن فلاں، اس کا نام لے کے وہ تو جو آواز دے گا، لیکن یہ رات کی فلاں یعنی آدھی رات کے بعد جا کے یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ وہ آواز دے گا، تو نے اس سے پوچھنا ہے کہ جو ہے میری امانت کہاں ہے، وہ تجھے بتا دے گا، جہاں اس نے رکھی ہوگی تجھے مل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے 2 بجے 3 بجے جو بھی ٹائم تھا گیا ہوں وہاں پہ، آوازیں دی، کئی آوازیں دی، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ تو میں اگلے دن دوبارہ انہی نیک لوگوں کی مجلس میں آیا اور میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے تو بڑی آوازیں دی، وہاں سے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ تو انہوں نے فوراً کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ ان کا لگتا ہے کہ اس کی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی، کسی گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی، اب اس کی روح نیک روحوں میں شامل نہیں ہے، اس کی روح برے لوگوں میں شامل ہے۔ تو ایسے کر، یہاں سے چلا جا، بصرہ بتایا یا شام کا کوئی علاقہ بتایا، وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جتنے بدروحیں ہیں وہ جمع ہوتی ہے، رات اسی پہر جا کے وہاں آواز دے، تجھے جواب ملے گا، اس سے پوچھ لینا تیری امانت کہاں۔ وہ کہتے میں نے سفر کیا، کرتے کرتے وہاں اس علاقے میں پہنچا، وہاں پہنچ کر میں نے رات اسی ٹائم پہ اسی کنویں کے پاس گیا، آواز دی، اس کا نام جو لیا، پہلی آواز پہ اس نے مجھے آواز دی۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے میری امانت ایسے ایسے میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی۔ اس نے کہا ہاں وہ امانت تیری میں نے فلاں جگہ دفن کی ہے، کیونکہ مجھے اپنے بیٹوں پہ اعتبار نہیں تھا۔ اتنا ایماندار شخص تھا کہ مجھے اپنے بیٹوں پہ اعتبار نہیں تھا کہ وہ تجھ تک صحیح سلامت نہیں پہنچا سکیں گے، میں نے وہ فلاں جگہ تھی، میں نے کہا تو آ جائے گا، لیکن تو آیا نہیں، تو وہاں سے جا کے لے لے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے ایک بات تو بتا کہ تو بڑا نیک تھا، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، ایماندار تھا، حلال حرام کا بڑا تمیز کرنے والا تھا، تو ان لوگوں میں کیسے شامل ہو گیا؟ سنو اب ذرا اس نے جو بات بتائی، اس نے کہا ہاں ایک گناہ کی وجہ سے آج میں ان برے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ وہ گناہ یہ کہ میں فلاں ملک کا رہنے والا ہوں، وہاں سے میں آیا یہاں پر، اور میری ایک ہمشیرہ تھی، میری بہن تھی، وہ بڑی غربت تنگ دستی میں تھی، اللہ نے مجھے بڑے مال اور اسرت سے نوازا تھا، لیکن کئی عرصہ گزر گیا میں نے اس کی کوئی خبر نہیں لی، اس کی غربت کی کوئی خبر نہیں لی، بھائی ہونے کا ناطہ ساتھ نہیں دیا اس کا، اور وہ ساری زندگی غربت تنگ دستی میں مجھے یاد کرتی رہی۔ میرا مال بڑا تھا، میں اپنے مشغولیات میں تھا، میں نے اس کی طرف بالکل توجہ چھوڑ دی، آج اس رشتے کے قطع کرنے کی وجہ سے میری پکڑ ہوئی ہے۔
سنو وہ بھائی جو سالہ سال گزر جاتے، کبھی بیوی کی وجہ سے بہنوں سے بات ہی نہیں کرتے، بیویوں کی وجہ سے اپنی بہنوں سے بات تک نہیں کرنا پسند کرتے ہیں، غمی خوشی میں بلانا، ان کو ہدیہ دینا یہ تو دور کی بات ہے، کبھی بیوی کے باتوں میں آ کے ماں باپ کا اور بہن بھائیوں کا حق نہ ختم کرنا، اور کبھی ماں باپ اور بہن بھائیوں کے باتوں میں آ کر بیوی کا حق بھی نہ دبانا۔ یاد رکھنا، بیوی کو اللہ نے اپنا حق دیا، وہ اس کے، آپ کے پاس کھلی کتاب ہے اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی نے بیوی کو کیا احترام دیا، ماؤں کو کیا احترام دیا، بہنوں کو کیا احترام دیا، ہم وہ دیں، معاشرے میں کوئی جھگ جھگڑے نہیں ہوں گے۔ صرف ایک کوئی سر پہ چڑھا لینا اور باقیوں کو پاؤں کے نیچے رکھ لینا، یہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے بیوی کا حق اپنی جگہ ہے، اگر اس میں کوتاہی کرو گے تو بھی پکڑ ہوگی۔ ماں کا اپنی جگہ پہ حق ہے، یہ نہیں کہ ماں کے حق کی وجہ سے تو بیوی کا حق چھوڑ دے، یا بیوی کی وجہ سے بہنوں کو ساتھ بولنا ہی چھوڑ دے۔ تو دیکھ لے اتنے بڑے جو ہے نا وہ عبادت گزار ایماندار شخص، اس کی عبادتیں، تہجدیں، دعائیں، ایمانداری کام نہ آئی، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ صلہ رحمی بہت ضروری ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہو جائے درگزر کر دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کون سا ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، پتہ نہیں آج ہے کل ہوں گے نہیں ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں دل میں لے کے اور پھر ساری زندگی جو ہے فلاں نے مجھے شادی میں نہیں بلایا تھا، فلاں نے یہ نہیں کیا تھا، فلاں نے یہ، اور یا ایک بات یاد رکھو، کبھی لوگ راضی بھی نہیں ہوں گے،